اللهم صل على سيدنا۔ السلام علیکم سامعین، سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ کو ہر پریشانی، تکلیف اور مصیبت سے نجات دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں تجھے نہ بناتا تو ساری کائنات نہ بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتو، تمام روحوں کو میرے پاس لے کر آؤ، تمام روحیں جو تا قیامت تک آنی والی ہیں، اور ان روحوں میں سے ماننے والے الگ کر دو۔ ان روحوں میں میری اور آپ کی روح بھی موجود تھی۔ جب ماننے والے الگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو، اب ماننے والوں میں سے جاننے والے الگ کر دو۔ تو فرشتوں نے کہا، یا اللہ تعالیٰ، ماننے والوں میں سے جاننے والے الگ ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو، اب جاننے والوں میں سے پہچاننے والے الگ کر دو۔ پھر فرشتوں نے کہا، یا اللہ، سبحان اللہ تعالیٰ، اب جاننے والوں میں سے پہچاننے والے الگ ہو گئے، اب صرف پہچاننے والے باقی بچ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو، یہ جو پہچاننے والے ہیں، ان سب کی روحوں کو میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ یہ اب ذرا غور کیجئے گا، یہ پہچاننے والے کون تھے؟ ان میں موجود اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے، صالحین، ولی اللہ، پیغمبر اور رسول تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ میرا حکم ہے کہ جب یہ میرے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے درمیان تشریف لے آئیں تو آپ سب کی شریعت ختم ہو جائے گی، ان کی شریعت شروع ہو جائے گی۔ اس شریعت کی پیروی کرنا ہوگی اور اس شریعت کی اطاعت کرنا ہوگی۔ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ آپ سب سے بلند ہے، ان کا مقام سب سے افضل ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں سے باقاعدہ طور پر حلف لیا، تو ہماری روحوں کو تبھی تو سکون ملے گا کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود اور سلام پڑھیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نشرہ میں فرمایا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا ایسا ذکر بلند کیا کہ اگر سمندر کا پانی سیاہی بھی بن جائے اور تمام دنیا کے درخت قلم بھی ہو جائیں، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند ذکر کی تعریف لکھتے لکھتے ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نماز میں درود اور سلام پڑھنا فرض قرار دیا ہے۔ جو بندہ یا بندی نماز میں درود اور سلام نہیں پڑھیں گے تو ان کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مسلمان بندوں پر زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض قرار دیا ہے، اور باقی کی زندگی میں درود اور سلام پڑھنا واجب ہے۔ آپ کے ساتھ ایک مشہور حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مسجد کے ممبر پر تشریف فرمانے کے لیے ممبر کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، جب پہلی سیڑھی پر چڑھے تو اونچی آواز میں کہا، آمین۔ جب دوسری پر چڑھے تو کہا، آمین۔ اور جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو پھر کہا، آمین۔ تو اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پر قربان ہو جائیں، کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ جب آپ ممبر پر تشریف رکھنے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو آپ نے سیڑھیوں پر چڑھتے وقت 3 مرتبہ کہا، آمین، اس کی ذرا وضاحت کر دیجئے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اے صحابہ کرام، جب میں ممبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس بندے نے اپنی زندگی میں بوڑھے والدین کو پایا اور اس نے ان کی خدمت نہ کی تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ جس بندے نے اپنی زندگی میں رمضان شریف کے مہینے کو پایا اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس پر میں نے کہا آمین۔ اور جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو پھر جبرائیل امین نے کہا کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا اور آپ پر درود اور سلام نہ بھیجا، وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس پر پھر میں نے کہا آمین کہ آپ اب غور کریں کہ جس ذات مبارک کے لیے پوری کائنات ہی وجود میں آئی ہے، تو ان کا نام مبارک سن کر درود پڑھنا، ان کی تعریف کرنا، ان کا ذکر کرنا ہر بندے پر کتنا لازم ہے۔ ہمیں ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے درود اور سلام سے اپنی زبانوں کو تر رکھنا چاہیے۔ درود شریف پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی شرط نہیں رکھی۔ کہیں بھی، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، وضو ہے یا نہیں، درود شریف پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ درود پاک پڑھنے کے لیے وضو کر لیا جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے، اور جگہ کا مناسب ہونا بھی ضروری ہے، جیسا کہ کوئی گندگی والی جگہ یعنی باتھ روم وغیرہ نہ ہو، کیونکہ آپ درود اور سلام میں اس پاک ہستی کا نام لیتے ہیں کہ جس ہستی کے لیے ساری کائنات تخلیق کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہایت ہی ادب، عاجزی اور توجہ سے پڑھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پیروی کریں گے، اس حکم کو بجا لائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کر دے گا، ہمیں بے شمار نعمتوں سے نواز دے گا، ہمیں ہماری پریشانیوں، تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات دے گا، اور ہمیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ سامعین، مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ حضور علیہ السلام کی ذات مبارک ہمیں اپنی اولادوں، اپنے مالوں، اپنی جانوں، اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے، تبھی کہیں جا کر اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ان کا امتی ہونے کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کی محبت اور یاد میں درود شریف پڑھنے کی کثرت کریں۔ کسی نے کیا خوب کہا، ہر سیاہ رات میں سورج ہے۔ حدیثیں ان کی وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود اور سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضور علیہ السلام کے صدقے کوئی بندہ درود شریف کو اپنا مجرب وظیفہ بنا لے، جس کا ثواب آپ کو اور مجھے ملتا رہے گا، انشاءاللہ۔